من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا نبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد كفر. صلوات محمد ایمان شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مسلسل اس خدمت عزا کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور خمسہ مجالس کے سلسلے کی یہ آج آخری مجلس ہے جو میں آپ حضرات کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے میں کامیابی محسوس کر رہا ہوں. عنوان مجالس عظمت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. مختلف جہتوں سے مختلف عنوانات کے تحت اور مختلف فضائل کے گوشوں کے ذریعے سے میں نے آپ تک شہزادی کی عظمتیں اور فضیلتیں اور منزلتیں پہنچائی ہیں. آج بات آخری منزل میں ہے اور میں یہیں سے سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسالت اسے اپنے قلب کا ٹکڑا قرار دے رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جز سے کل کا براہ راست کا رشتہ ہوتا ہے. اگر اجزاء بکھر جائیں تو کل اکٹھا نہیں ہو سکتا. کل کے لیے ضروری ہے کہ جز کو کل سے
اگر ہمیں کل کو سمجھنا ہے تو بہت آسان ہے، پہلے جز کو سمجھ لیا جائے، اگر جز سمجھ میں آئے گا تو کل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے۔ آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب تورکات تیار کیے جاتے ہیں اور ایک پتیلا بڑا سا چڑھایا جاتا ہے اور اس پتیلے کے اندر کئی کلو چاول پک رہا ہو، تو آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اس پتیلے کا چاول پختہ ہو گیا کہ نہیں، مکمل ہو گیا کہ نہیں، پک گیا کہ نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ ڈال کے دیکھ کے اندر اور اس کو ہتھیلی سے مسل کے تو نہیں دیکھتے، اس میں سے آپ 2-4 دانہ باہر نکالتے ہیں اور نکال کے اسے چھو کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ گل گیا تو آپ مان لیتے ہیں کہ پوری دیگ تیار ہو گئی۔ تو یہ 2-4 دانے سے ہم کل کے مکمل ہونے کا یقین پیدا کر لیتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، وہ کائنات جو عظمت رسالت کا اقرار تو کرتی ہے، حضور پر جان دیتی ہے، حضور پر مرتی ہے، حضور کے شہدائی، حضور کے فدائی، حضور پر کے نام لیوا، حضور کے پر جان دینے والے افراد ہیں، ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس پر مرتے ہیں اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کی معرفت ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کی شناخت ضروری ہے کہ نہیں؟ اسے جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جب تک آپ محبوب کی حقیقت کو نہ پہچانیں گے، آپ کی محبت ہی مکمل نہیں کہلائے گی۔ کامل محبت کے لیے محبوب کی شناخت ضروری ہے۔ تو اب اگر حضور کو پہچاننا لازم ہے تو فاطمہ حضور کو پہچاننے کا معیار ہے۔ فاطمہ کو پہچان لیجئے، حضور کی ذات کو بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آپ غور کیجئے، اسی لیے شاید سرکار خطبی باب نے ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ تو بنت منی، فاطمہ میری پارے جگر ہے، میرا قلب کا ٹکڑا ہے۔ قلب کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے قلب رسالت کو پہچان لیا تو رسالت کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ فاطمہ کی شناخت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، فاطمہ کسی معمولی ذات اور ہستی کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ اب ہم فاطمہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کیسے پہچانے فاطمہ کو؟ فاطمہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں آیتوں اور روایتوں کے سہارے ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہم اگر قرآن سے عظمت زہرا کو سمجھ لیں تو پھر زہرا کی منزلت ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، ہمارے دل میں بیٹھے گی۔ ہم قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کسی کو انکار نہ ہو سمجھنے میں۔ اگر ہم نے آیت کے حوالے سے زہرا کو سمجھ لیا تو پھر کسی منہ میں زبان نہیں ہوگی جو عظمت زہرا کا انکار کر سکے۔ ماننا پڑے گا نا، ہر مسلمان پر لازم ہوگا۔ لہذا آئیے ہم ادھر ادھر نہیں جاتے، ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت، بہت مختصر سی آیت، قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ ضحیٰ کی 5ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن کی آیت ہے۔ اب ترجمہ سنیے، اللہ آواز دے رہا ہے، اے میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے محبوب، ایک قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں کو اپنے قدموں سے رونگنے والے میرے پیغمبر، سنو، ان قریب، بہت جلدی ہم تمہیں ایک ایسا تحفہ دینے والے ہیں جسے ملنے کے بعد تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور جو فرمائیے گا، دیکھیں پوری توجہ چاہتا ہوں میں، لیکن اس کی فکر مت کیجیے کہ مجمع کم ہے کہ زیادہ ہے۔ آپ تھوڑے ہیں لیکن آپ اس طرف متوجہ رہیے گا، مجھے حوصلہ ملے گا، میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ مجھے بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید
اکثریت پر بھروسہ نہیں کیا ہے. وہ تو خود کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے تمہیں احسن عمل کے لیے پیدا کیا ہے. تو احسن عمل چاہتا ہے, اکثر عمل نہیں چاہتا. لہذا ضروری نہیں کہ بہت بھیڑ بھاڑ ہو, بہت بھیڑ بھاڑ ضروری ہے. اور یہ تو ہماری تاریخ ہے, ہماری تاریخ ہے بھائی. مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ. مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ. خون اسلام نے مانگا تو 72 دیے. یہ تو کوئی تاریخ ہے ہماری. زیادہ ہم مجمع سے نہیں گھبراتے ہیں, بس یہ کہ آپ اگر ہمارا ساتھ دیتے تو ہم کی باتیں پہنچانے میں ذرا آسانی محسوس کریں گے. ارشاد ہوا قرآن مجید میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ان قریب بہت جلدی ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں, اور اس تحفہ دینے کے بعد آپ کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ذہن رکھیے گا ترجمہ, کیفیت کو محسوس کریں گے تو آپ شاد ہو جائیں گے. پھر دوہرا رہا ہوں, اے میرے حبیب, میرے رسول, میرے پیغمبر, ان قریب ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں. جب یہ آپ کو مل جائے گا تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. کس سے کہہ رہا ہے؟ حبیب سے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. مجھے فرما رہے ہیں, آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. آپ ہم سے یعنی نبی خدا سے راضی ہوگا. نبی خدا سے راضی ہوگا. ہم سنیے, نبی خدا سے راضی ہو جائے گا. کب؟ جب اللہ کا تحفہ نبی کو مل جائے گا. اب آئیے اس منزل پہ ٹھہریے. عالم اسلام سے پوچھئے, آپ پوری زندگی میں جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ کس لیے؟ اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ آپ سے آپ کا خدا راضی ہو جائے, یا اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ خدا آپ سے راضی ہو جائے؟ فرمائیے گا, کس لیے انجام دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا آپ سے راضی ہو یا آپ خدا سے راضی ہو. تو آئیے پوچھیے عالم اسلام سے, یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ خدا راضی ہو جائے. حج کیوں کر رہے ہو؟ خدا راضی ہو جائے. زکات کیوں دے رہے ہو؟ خدا راضی ہو جائے. نیکیاں کیوں کر رہے ہو؟ خدا راضی ہو جائے. پڑوسیوں کے حق کیوں ادا کر رہے ہو؟ خدا راضی ہو جائے. خیر و خیرات کیوں کر رہے ہو؟ خدا راضی ہو جائے. توجہ ہے نا, ہر عمل چھوٹا بڑا اچھا بھلا کس لیے انجام دیا جا رہا ہے؟ خدا راضی ہو جائے. خدا راضی ہو جائے. خدا راضی ہو جائے. اچھا عام خلقت کی بات چھوڑیے, انبیاء سے پوچھئے یہ محنتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. مشقتیں کیوں جھیل رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. امتحانات کیوں دے رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. صعوبتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. یہ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. یہ اقربا فرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. یہ غریبوں کا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. اچھا سب کو چھوڑیے اللہ کو طرف, اور سیاح سے پوچھئے ہر عمل کیوں کر رہے ہو؟ کہ خدا راضی ہو جائے. اور یہ سے پوچھا کہ خدا راضی ہو جائے. شہداء سے پوچھا جانے کیوں قربان کر رہے ہو؟ کہ خدا راضی ہو جائے. تو ہم نے کائنات میں ابھی تک یہی دیکھا ہے, جو عمل انجام دے رہا ہے اس سب کی نیت یہ ہے کہ عمل کرو تاکہ خدا راضی ہو جائے. خدا راضی ہو جائے. خدا راضی ہو جائے. تو ساری کائنات اس فکر میں مری جا رہی ہے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے, اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھ لیجیے بابا نے یہ سارے اعمال کیوں انجام دیے جائے. میں تھوڑا سا آگے آ جائیے,
نہیں کرنا چاہیے. تو ہر انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے. کائنات کی ہر مخلوق ہر عمل اس لیے انجام دے کہ خدا راضی ہو جائے. تو سب کو فکر اس بات کی ہے کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے. تو جو ہے نا اب خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ رسول راضی ہو جائے. تو پروردگار اس کے لیے تو کرے گا کیا؟ دیکھیں دنیا سارے اعمال انجام دے رہی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو ہم بھی تو عمل انجام دے رہے ہیں نا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. تو اب اگر تو اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے تو تو کرے گا کیا؟ تو کرے گا کیا؟ تو خدا آواز دے رہا ہے. ہم نے اسی لیے تو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اے میرے حبیب ہم تمہیں قریب ایک تحفہ دیں گے تاکہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب خدا جو رسول کو تحفہ دے رہا ہے اس تحفے کی غرض یہ ہے کہ رسول خدا سے راضی ہو جائے. اب ہم نے جو لفظ دیکھی اس آیت میں وہ لفظ ہے یعطیک، ہم عطا کریں گے. نہیں آپ پتہ نہیں کہاں ہے لفظ کیا ہے. دیکھیے اللہ کی رضایت رسول کی رضایت اس تحفے پر مبنی ہے کہ رسول اللہ سے راضی ہو جائے. راضی کب ہوگا؟ جب اسے تحفہ عطا کرے گا. خدا تحفہ عطا کرے گا. اب تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار نے کوئی تحفہ اپنے حبیب کو عطا کیا یا نہیں کیا. اب وہ تحفہ وہ ہوگا جس تحفے کے ملنے پر اللہ کا رسول اپنے خدا سے راضی ہوگا. ہمیں تاریخ نے بتایا کہ یہی وہ تحفہ تھا جسے دینے کے لیے اللہ کے حبیب نے اللہ نے اپنے حبیب کو کعبہ قوسین و ادریٰ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد اپنے قرب میں بلایا اور پھر آواز دی فاصلہ نہ رکھنا اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. اتنا قریب آیا کہ 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب تاریخ نے بتایا ادھر سے ایک ہاتھ بڑھا ادھر سے ایک ہاتھ آیا. تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں عزیزان گرامی. لفظ یعطی کا ہم عطا کریں گے. اللہ نے آواز دی اے میرے حبیب اے میرے رسول اے میرے پیغمبر انا اعطینا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے اور ٹھہر کر غور کیجیے. میں نے ایک دن کہا تھا کہ عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں لینے والا ہو وہیں دینے والا ہو. دونوں کو آس پاس ہونا چاہیے تاکہ اگر ادھر سے لینے والا ہاتھ بڑھے تو ادھر سے دینے والا ہاتھ بڑھے. دونوں آمنے سامنے ہو. اگر لینے والا ہاتھ بڑھے تو ادھر سے دینے والا ہاتھ بھی بڑھے. اب یہاں لینے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ضروری ہے کہ لینے والا بھی اپنا ہاتھ بڑھائے دینے والا بھی اپنا ہاتھ بڑھائے. اب مجبوری یہ ہے اگر اللہ ہاتھ بڑھائے تو اللہ نہ رہ جائے. اگر اللہ اپنا ہاتھ بڑھائے تو اللہ نہ رہ جائے اور یہ لینے والا ہاتھ بڑھائے اور ادھر سے ہاتھ نہ بڑھے تو پھر مہمان کی کو بلا کر اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جب اللہ نے اپنے حبیب خاص کو بطور مہمان اپنے قرب میں بلا لیا تو اب ضروری ہے کہ جب نبی ہاتھ بڑھائے تو ادھر سے بھی ہاتھ بڑھے. لینے والے ہاتھ کے سامنے دینے والا ہاتھ بھی ہونا چاہیے. بلایا ہی اس لیے ہے کہ آج اسے عطا کرنا ہے. ایک پروردگار یہ بتا تیری مجبوری یہ ہے کہ تو ہاتھ رکھتا نہیں. اب نبی جب اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو تو کرے گا کیا؟ اب آتی اسی لیے تو ہم نے پہلے سے ید اللہ کو بلا رکھا.
سے اور ایک سیب بطور تحفہ پروردگار نے سرکار رسالت کی خدمت میں پیش کیا. اور پیش کرنے کے بعد کہا میرے حبیب, جملہ کا استعمال کیا, دیا کیا سیب, اور کہا کیا انا اعطیناک الکوثر, یہ ایسے اور کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا. ہم نے کوثر عطا کیا. اب آپ نے سمجھا یہ کوثر ہے کیا, ہے کیا؟ یہ کوئی بہتی ہوئی نہر کا نام ہے کوثر. یہ جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے فرش اللہ سے اٹھیں گے تو کوثر کے مالک بن جائیں گے, تو کیا وہی کوثر ہے جو اللہ اپنے حبیب کو وہاں بلا کے دے رہا ہے؟ اب وہ کوثر جو پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوا ہو, وہ پیغمبر کو وہاں بلا کے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر آپ تاریخ نے بتایا, تفاسیر نے بتایا کہ پیغمبر نے جو تحفہ اللہ سے حاصل کیا تھا وہ تحفہ ہی اصل میں کوثر تھا. کوثر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے, کوثر سے مراد نسل کثیر پیغمبر, پیغمبر کی کثیر نسل, کثیر نسل. اچھا یہ نسل پیغمبر کی کس سے چلی؟ فاطمہ سے چلی. ساری کائنات کی نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے, بیٹوں سے چلتی ہے نا. آپ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں تو پتہ نہیں میرا پوچھنے کا مطلب کیا ہے. بالکل صاف ہے بھائی, نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے چلتی ہے. باپ, دادا, پر دادا, پوتا, پر پوتا, بیٹا, یہی تو نسل کا سلسلہ ہے نا. تو جس کی بھی نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے, بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی. ساری کائنات کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے. اللہ نے پیغمبر کو بیٹی دے کے بتایا یہی تو عظمت فاطمہ ہے. یہی تو عظمت فاطمہ دنیا پہچانے. ساری کائنات کی نسل ہم چلائیں گے بیٹوں سے, مگر یہ میرے پیغمبر تمہاری نسل ہم چلائیں گے بیٹی کے ذریعے. فاطمہ کے ذریعے تمہاری نسل چلے گی. اور الحمدللہ آج تک نسل زہرا قائم ہے, آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے نسل کثیر جو فاطمہ کی شکل میں پیغمبر کو تحفتاً اللہ عطا کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا. تو ساری کائنات چاہتی ہے, ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل ہو جائے, مگر اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبر ہم سے راضی. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اللہ سے راضی ہوگا تب جب اللہ پیغمبر کو وعدے کے مطابق تحفہ دے دے گا. اب جو تحفہ دیا وہ تحفہ نور زہرا کا نام پایا, نور زہرا. لیکن اس کی عظمت کو آپ پھر پہچانیے اور سنیے. روایتوں میں ملتا ہے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا جنت میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے گمان کیا, شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. توجہ ہے, اس نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا. یہ تصور جیسے ہی ذہن میں آیا جناب آدم نے کہا اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. روایت کہتی ہے اللہ نے فوراً جبریل سے کہا جلدی سے جاؤ اور ایک تش لے کے جاؤ. اور ایک تش آیا, اس تش کے اندر کچھ نور تھا. اور جیسے ہی وہ تش سامنے آ کے رکھا, آدم کی نگاہ پڑی, ارے اس میں تو کچھ انوار نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ آواز جب قدرت آئی, آدم کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. تم کو ہم نے بتانا چاہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہماری کچھ خاص مخلوق ہے جسے ہم نے خلق کر رکھا ہے. کہیں پروردگار ہے کون؟ آواز دی یہ نور زہرا ہے. اور پھر یہ تنہا نہیں ہے, یہ اپنے سر تاج کے ساتھ ہے. بھائی شورا بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے سر تاج کے ساتھ ہے. اور سنیے صرف سر تاج ہی نہیں ہے بلکہ یہ دو گوشوارے بھی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا علی بھی ہے, زہرا بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے.
تو پروردگار نے بتا دیا کہ عصمت زہرا کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب آدم نہ تھے یہ تب بھی تھے، اور فرمایا آپ نے تو ان کا وجود جب سے ہے پروردگار ان کی عظمتوں کو مسلسل اجاگر کر رہا ہے۔ اب میں آئیے اس پر پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ نے ظہور زہرا اپنے حبیب کو عطا کیا، کس لیے؟ تاکہ حبیب اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ حبیب سے راضی ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ساری کائنات اللہ سے راضی ہوتی ہے، مگر یہاں صرف یہی نہیں کہ اللہ راضی، اللہ تو راضی ہے تبھی تو تحفہ دے رہا ہے، اب اللہ کا رسول بھی تحفہ ملنے کے بعد اللہ سے راضی ہو جائے۔ ہو گئی بات؟ یہ اللہ کا حبیب کب اللہ سے راضی ہوگا؟ جب اسے اللہ کی طرف سے تحفہ ملے گا، خود اللہ کہہ رہے ہیں نا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے نور زہرا۔ تو مجھے کہنے دیجئے زہرا کی عظمت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ زہرا نہ ہو تو اللہ کا رسول اللہ سے راضی نہ ہو۔ ذرا توجہ فرمائیے، میں تو قرآن کی آیت کے حوالے سے بات مکمل کر رہا ہوں۔ اگر شہزادی نہ ہو تو اللہ کا حبیب اللہ سے راضی نہ ہو، اللہ سے راضی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار کو راضی کرنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے زہرا۔ زہرا پیغمبر نے بھی اسی لیے مسلسل ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ کی مرضی میری مرضی، میری مرضی اللہ کی مرضی، فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی، میری خوشنودی اللہ کی خوشنودی، فاطمہ کا غضب میرا غضب، میرا غضب اللہ کا غضب۔ یہ ساری احادیث موجود ہے سرکار کی، مسلسل سرکار حضرت زہرا کے حوالے سے ابھی سے ارشاد فرماتے رہے اور آپ کا ذہن میں محفوظ ہے، مگر مجھے صرف ایک لفظ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اگر زہرا راضی تو اللہ راضی، اور اگر زہرا ناراض تو اللہ ناراض، یہ بالکل طے ہے حدیث پیغمبر کی روشنی میں۔ اور مجھے کہنے دیجیے، اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نہیں آپ شاید پہنچے نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو صدیوں سے آج تک یہ دعا کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میرا انہیں ایک مشورہ ہے، میں تب سے آج تک دعا کرے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہوا راضی؟ ہوا راضی؟ اتنے دن ہو گئے دعائیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہوا راضی؟ نہیں ہوا نا، تو اب چھوڑ دو یہ دعا کرنا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر دعا ہی مانگنا ہے تو یہ کہو زہرا راضی ہو جائے، شہزادی راضی ہو جائے۔ اگر زہرا راضی ہو گئی تو اللہ خود بخود راضی ہو جائے۔ تو یہ فکر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اب یہ فکر کرو زہرا راضی ہو جائے، شہزادی راضی ہو جائے، رسول کی بیٹی راضی ہو جائے۔ اگر پیغمبر کی بیٹی راضی ہو گئی تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہاں تک لایا۔ اب عظمت زہرا ایک منزل پر اور پہنچ کر میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبہ تشریف فرمائیں، حضور کے اصحاب حضور کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک حضور نے دیکھا سامنے سے علی آ رہے ہیں۔ جب علی آئے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی تمہاری منزلتوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اور پھر فوراً سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ حضور فرماتے ہیں علی، اللہ نے تمہیں 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں جو فضیلتیں اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی۔ 3 فضیلتیں یا علی تمہیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو فضیلتیں اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ بس جیسے ہی اصحاب نے سنا علی کی فضیلت کی بات تھی نا، تو فوراً چیمہ جبی ہو گئے اور بڑے کے پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ کیا ایسا ہی ہے؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ 3 فضیلتیں ایسی ملی ہے جو نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ ملک کے پوچھتے کیا ایسا ہی ہے؟ یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ نبی کے سامنے ہیں اور نبی کی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ ذرا سا توجہ لگائیے گا، سامنے ہے کیا ایسا ہی ہے؟
نبی کریم نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے تو اور سنو، نبیوں کی بات جانے دو، یہ 3 فضیلتیں علی کو اللہ نے ایسی دی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی۔ سردار انبیاء فرمائے 3 فضیلتیں اللہ نے علی کو ایسی دی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی۔ تو اس کے بعد صاحب باوفر نے فرمایا کہ لے حضور ذرا وضاحت بھی فرما دیجیے وہ کون سی فضیلتیں ہیں۔ تو اچانک نبی مسکرائے اور مسکرا کے نبی کریم کہتے ہیں سنو، اللہ نے، بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے 3 فضیلتیں تمہیں ایسی دی ہیں یا علی جو مجھے بھی نہیں دی۔ نبی اللہ ارشاد فرمائے کون سی؟ نبی نے آواز دی، پہلی فضیلت تو یہ کہ اللہ نے جیسا سسر تمہیں دیا، تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے گا، تھوڑا سا میرا حوصلہ دینا چاہیے۔ اللہ نے جیسا سسر تمہیں دیا مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں دیا، اور آپ نے پہنچ رہے ہیں کیا کروں؟ اللہ نے جیسا سسر تمہیں دیا مجھے نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر اپنے سسر سے مطمئن نہیں۔ اور ہمارے میں جو سامنے بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو موجود ہے حضور کے پاس، صرف ان کی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت۔ اچھا یہ بیٹھے ہوئے میں پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ نبی کریم؟ نہ کہیے ایسا کہ اللہ نے جیسا سسر تمہیں دیا مجھے بھی نہیں دیا، یہ کہنا بتا رہا ہے جیسا سسر تمہیں دیا اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مجھے بھی نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا ایسا سسر۔ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ کائنات میں فاطمہ اکلوتی تھی اور علی اکلوتے داماد تھے۔ اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی، ورنہ اگر توجہ فرمائیے گا، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو جو سامنے بیٹھے ہوئے تو پلٹ کہتے کیوں آپ سے علی کے سسر ہیں؟ ذرا سا توجہ فرمائیے، ذرا بیدار آگیے، ضروری نہیں کہ اللہ سے بات کی جائے۔ اور میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی تو کر کے کہتا ہوں کہ یہ کون سی فضیلت کی بات ہے نبی کریم؟ اگر علی اس بنیاد پر صاحب فضیلت ہے کہ ان سے آپ کی ایک بیٹی منسوب ہے تو ایک صاحب ایسے بھی ہو رہے ہیں جن سے 2 بیٹیاں منسوب ہیں۔ نہیں سمجھا آپ نے، نہیں سمجھا آپ نے۔ بھائی کوئی لوگ آپ موجود ہیں وہ کہہ سکتے تھے، آج تک تاریخ چیز سیکھ کے کہہ رہی ہے ذوالنورین، کہ اس لیے کہ 2 بیٹیاں ان سے منسوب ہے۔ معاف فرمائیے گا، وہاں خاموشی بتا رہی ہے، انہیں بھی اعتراف ہے نبی کی بیٹی سے فاطمہ ہے، باقی بیٹیاں تاریخی ہے، اصل بیٹی نبی کی صرف فاطمہ ہے، اکلوتی فاطمہ ہے، یہ خاموشی بتا رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسری بات، یا علی جیسے سسر اللہ نے تمہیں دیا کسی کو نہیں دیا، مجھے بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد فوراً پلٹ کہا، اور علی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جیسی زوجہ تم کو دیا، کائنات میں کسی کو ایسی زوجہ نہیں دی، کسی کو ایسی زوجہ نہیں دیا۔ جملہ یہ ہے، توجہ، جملہ یہ ہے کہ اے علی اللہ نے جیسی زوجہ تمہیں دیا کسی کو نہیں دیا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ کائنات کی صدیقہ زوجہ تمہاری ہے، کائنات کی صدیقہ عورت تمہاری زوجہ ہے، کائنات کی صدیقہ تمہاری زوجہ ہے۔ تو جب پیغمبر نے کہہ دیا کائنات کی صدیقہ تمہاری زوجہ ہے تو وہ کر کے کہنے لگنا چاہتا ہے، سرکار بھی کہ ارشاد فرما رہے نا، کائنات کی صدیقہ علی کی زوجہ اس بنیاد پر علی کو اللہ نے افضلیت عطا کی ہے، تو مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مریم بھی تو صدیقہ ہے، اور آپ نے تو ارشاد فرمایا ہے جناب مریم کے بارے میں، تو مریم کو صدیقہ کا لقب آپ نے دیا ہے، تو مریم میں صدیقہ، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ علی اس فضیلت میں تم اکیلے ہو؟ اس لیے صدیقہ تو مریم بھی ہے، توجہ فرمائے آپ، صدیقہ تو مریم بھی ہے، یہ الگ بات ہے، شوہر ہے کہ نہیں اس سے بحث نہیں ہے، مگر کائنات کی صدیقہ عورت، تو عورت تو صدیقہ جناب مریم بھی ہے، صرف زہرا ہی تو صدیقہ نہیں ہے، کہا نہیں،
بات اتنی سی ہے، مریم صدیقہ ہے مگر صرف اپنے زمانے کے لیے۔ مریم سردار ہے عورتوں کی اپنے زمانے کے لیے، مگر فاطمہ وہ ہے جو اپنے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور ہر زمانے کی عورت کی سردار ہے۔ مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین، ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ یہ ایسی صدیقہ ہیں جو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر یہ تھوڑا سا لطف لے لیجیے اس مسجد پر بھی، آپ نے فرمایا فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ حوا کی بھی سردار، مریم کی بھی سردار، آسیہ کی بھی سردار، ہاجرہ کی بھی سردار، سمجھو ہے نا، سارہ کی بھی سردار۔ احمد سنیے، ہر عورت کی سردار۔ اگر کوئی عورت گھر میں ہے تو اس کی بھی سردار، اور اگر کوئی عورت گھر چھوڑ کے باہر آ جائے تو فاطمہ اس کی بھی سردار ہے۔ کائنات کی ہر عورت کی سردار ہے فاطمہ۔ اس بنیاد پر فاطمہ بالکل ایک ہوتی ہے، فاطمہ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اب آخری بات، اللہ نے جیسے بچے تمہیں دیے ایسے بچے کائنات میں کسی کی ماں کو نہیں، کسی ماں کو نہیں، حسنین جیسے بچے۔ اب آپ نے پہچانا، یہ ہے زہرا کی عظمت اور فضیلت۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ صادق القول پیغمبر۔ کسی کے مجال ہے کہ جھٹلا دے؟ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ میں پھر آپ کو ایک روایت بتلاتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے اصحاب کے درمیان عظمت زہرا، صرف عظمت زہرا سنیے، اصحاب کے درمیان مسجد میں حضور بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دیتے دیتے اچانک تاریخ نے بیان کیا یہ لفظ ہیں کہ حضور کی نگاہ سامنے دروازے پر پڑی، اور جب حضور نے دروازے کی طرف دیکھا، یہ دروازہ کس کا تھا؟ بس ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھل رہا تھا۔ اب جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہو، زہرا کی عظمت کے لیے اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، کائنات کی کوئی عورت ہو مگر کچھ دن ایسے ہیں جس میں مسجد میں وہ نہیں جا سکتی، پر دنیا میں زہرا اکلوتی وہ خاتون ہے جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، جب چاہے مسجد میں چلی جائے۔ اب پیغمبر نے دروازے کی طرف دیکھا، ظاہر پیغمبر دیکھ رہے تو سارے اصحاب نے دیکھا۔ روایت میں بتایا کہ ایک خاتون دروازے سے برآمد ہوئی، پورا حجاب میں ملبوس، دستانہ موزہ سب پہنے ہوئے، مسجد میں داخل ہوئی۔ پیغمبر نے خطبہ روک دیا پیغمبر نے خطبہ، اور پھر روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر منبر سے اترے، اتر کے چند قدم آگے بڑھے، دلیل دینے جا رہا ہوں اس روایت کی، مکمل کر رہا ہوں۔ چند قدم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر نے فاطمہ کے بازوؤں کو سنبھالا اور لے کر آئے منبر کے پاس ہوئی، اور منبر کے پاس فاطمہ نے چاہا کہ زمین پر بیٹھے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ رکو۔ پیغمبر نے اپنے دوست کی ابا اتاری، پیغمبر نے رسالت نے اپنے دوست کی ابا اتاری، اتار کر بچھایا، بچھا کے کہا فاطمہ بیٹھ جاؤ، تاریخ مکمل ہو گئی۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، یہ بات کہاں کی ہے؟ مسجد میں ہے، تو مسجد کا فرش تو پاک ہوتا ہے، فرش پاک ہوتا ہے، اور پھر ظاہر مسجد النبوی تھی تو ایسا تو نہیں ہے کہ خالی فرش رہا ہوگا، وہاں چٹائی بھی ہوگی، وہاں مصلی بھی ہوگا، سب کچھ بچھا ہوگا نا۔ تو پھر نبی کریم نے یہ کیوں کیا کہ مصلی کے اوپر اپنے دوست کی رضا ڈالی کہ دنیا دیکھ لے فاطمہ طہارت کی اس منزل معراج پر ہے۔
جس کے بیٹھنے کے لیے پیغمبر اپنے دوست کی وجہ بچھا دیا تھا، اس منزل پر فاطمہ۔ تو تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر نے منبر سے اتر کے خطبے کو توڑ کر فاطمہ کا استقبال کیا۔ یہ منظر ہمیں ایک بار پھر تاریخ نے بتایا، مگر کسی اور کے لیے نہیں۔ تاریخ نے بتایا یا پیغمبر نے خطبے کو ماں کے لیے توڑا، یا پیغمبر نے خطبے کو ماں کے بچوں کے لیے توڑا۔ صلوات پڑھ دیجیے بابا۔ کہاں سے شہزادی کی عظمتوں کے گوشے فضیلتوں کے تلاش کر کے آپ کے حوالے کرو۔ شہزادی صدیقہ ہے، صدیقہ۔ اب ایک آخری بات، بس بات بہت مکمل ہو گیا، ایک آخری بات سنیے۔ روایت بتاتی ہے حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے اور حضور کے اصحاب بھی موجود تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کے اصحاب کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہیں پر حضور کے معتبر صحابی جناب خزیمہ بنت ثابت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے غور کے ساتھ سنیے، جناب خزیمہ بنت ثابت حضور کے معتبر صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور نے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کا حق اگر مجھ پر ہو تو وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ نے فلاں موقع میں مجھ سے قرض لیا تھا، وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیا، مجھے دے دیجئے۔ جیسے کہ دے دیجئے تو پیغمبر نے فوراً کہا کیا میں نے تجھے تیرا قرض ادا نہیں کر دیا؟ میں نے تجھے تیرا قرض نہیں دے دیا؟ جب پیغمبر نے تیور بگڑ کے کہا، بدل کے کہا کیا میں نے تجھے تیرا قرض ادا نہیں کر دیا، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہی کا مطالبہ صرف فاطمہ سے نہیں کیا گیا۔ ارے ہاں، پیغمبر کے اصحاب نے پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر سے گواہی کا مطالبہ کیا۔ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ بس جیسے کا کوئی گواہ ہے تو یہ وہی لابی تھی فدق والی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پیغمبر نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میری گواہی دے گا؟ بڑا مجمع ہے، صحابہ کرام سے بڑی چھلک رہی ہے۔ حضور نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میری گواہی دے گا؟ روایت کہتی ہے پورا مجمع خاموش، سناٹا، کوئی آواز نہیں آئی، مگر وہاں باوفا صحابی جناب خزیمہ بنت ثابت بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب خزیمہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ جیسے خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا، تو پیغمبر نے مسکراتے ہوئے خزیمہ سے پوچھا جب میں نے قرض ادا کیا تو تم نے دیکھا تھا؟ آخری بات ہے، میں مجھے تمام کر رہا ہوں۔ خزیمہ سے پیغمبر نے بڑھ کے پوچھا جب میں نے قرض دیا تھا، بولے کیا انشاءاللہ جب میں نے قرض دیا تھا تو تم نے دیکھا تھا؟ تو خزیمہ نے پلٹ کہا یا نبی اللہ، آپ نے جو باتیں بتائی میں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھا نہیں مگر مانا، کوثر ہے دیکھا نہیں مگر مانا، سلسبیل ہے دیکھا نہیں مگر مانا، حوریں ہیں دیکھا نہیں مگر مانا۔ آپ نے کہا جنت ہے تو مان لیا، محشر ہے تو مان لیا، صراط ہے تو مان لیا، حشر ہے تو مان لیا، بھیڑے ہیں تو مان لیا، سب کچھ آپ نے بتایا تو ہم نے مان لیا۔ جب ساری باتیں بغیر دیکھے ہوئے مان لی، صلوات پڑھ دیجیے بابا دے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا مگر آپ نے کہا تو ہم نے مانا۔ یا نبی کریم ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دے دیا تو یقیناً آپ نے دے دیا۔ اس میں گواہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ صدیق نبی ہے جو مورخین کی
बैसाखियों पर सिद्दीक बना बैठा है। उनके सामने पूछ रहा है तुम में है कोई जो हमारी गवाही दे, मगर सब खामोश है, कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। अब आप सोचिए, जब नबी की मौजूदगी में कोई नबी का गवाह नहीं बन सकता और गवाही का मुतालबा हो रहा है, तो फिर नबी के बाद अगर नबी की बेटी से गवाही का मुतालबा किया जाए तो हैरत की बात नहीं है। हैरत ना कीजिए, ज़हरा से भी गवाही का मुतालबा हुआ है। कब हुआ? जब शहजादी अपने हक का मुतालबा करने के लिए दरबार में नहीं आई, मस्जिद में आई, और मस्जिद में आने के बाद कभी खुतबा इरशाद फरमाया शहजादी ने, और खुतबा इरशाद कराने के बाद शहजादी ने कहा मैं तुमसे अपने हक का मुतालबा करने के आई हूं, जो तुमने गस्ब कर रखा है वो मेरे हवाले कर दो। अब फैलाऊंगा नहीं इसे, इसलिए कि आप यकीनन सुन चुके होंगे और सुने हुए हैं आप, बस मुझे एक नतीजा हासिल करना है उससे मौजू को मुकम्मल करने के लिए। शहजादी के लिए हम मुतालबा कर रहे हैं, हमारा हक हमें दे दो। जैसे कहा हमारा हक है हमें दे दो, सिद्दीक नबी की सिद्दीका बेटी अपने हक का मुतालबा कर रही है, और हुजूर पर जाने कुर्बान करने वाले उस सिद्दीका से फरमा रहे हैं कोई गवाही है, कोई गवाह है, गवाह लाइए। अब रहने के शहजादी गवाहों के तौर पे उन्होंने जो कुछ पेश किया वो सब अपनी जगह पूरी तारीफ है। मुझे सिर्फ अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए एक गोशा आपके हवाले करना है। आगे को लाई गवाही के लिए नहीं, ये तो शौहर है, बीवी के हम गवाही दे रहे हैं, कबूल नहीं होगी। उम्मे अहमद को लाई गवाही के लिए, कम अगर एक औरत है इसकी गवाही मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा, शहजादी दो शहजादों को लेके आई, हसनैन ने गवाही दी, कहते ये बच्चे हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, ये बच्चे हैं। अच्छा, आप मुझे कहने दीजिए, शहजादी ने अली से गवाही दिलवाई, रद्द कर दी गई। हसन और हुसैन से गवाही दिलवाई, रद्द कर दी गई। ये वक्त की सिद्दीका है जो 3 सादिकुल कौल इमामों की गवाही दिलवा रही है, और उनके दरमियान जो हुजूर पर अपनी जाने कुर्बान करने वाले हैं, उनके दरमियान गवाही दिलवा रही है। मगर क्या कह दिया गया? न इनकी गवाही मानी जाएगी न उनकी गवाही मानी जाएगी। मुझे तो तारीख का एक मंजर और नजर आया। जनाबे मरियम जब आई है आगोश के बच्चे को लेकर, तो मरियम की उम्मत ने बस एक सवाल किया था, मरियम तुम तो ऐसी नहीं थी, ये बच्चा कहां से आया तुम्हारी गोद में? वो सिद्दीका बीबी थी, जाहिर है कि वहां भी उसकी सदाकत की गवाही की जरूरत पेश आई। बस हुक्म परवरदिगार के तहत मरियम ने क्या किया? कोई वजाहत नहीं, कोई तफसीली बयान नहीं, बस जैसे ही उम्मत ने पूछा मरियम तुम तो ऐसी ना थी, ये बच्चा कहां से आया? तो रिवायत कर दिया मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, इसी से पूछ लो। इशारा किया, इसी से पूछ लो। बस जैसे ही इशारा किया, अब तारीख बताती है कि मरियम ने सिर्फ इशारा किया था किसकी तरफ? उस बच्चे की तरफ जो अभी आगोश में आया है, न बोल सकता, न चल सकता, न खा सकता, न पी सकता, अभी चंद रोज का है आगोश मादर में, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अभी आया है आगोश मादर में। और ये सवाल करने वाले कौन है? ये मुसलमान नहीं है, ये नसरानी है जो आए हैं सवाल करने के लिए। इनका पैगंबर के दीन से अभी कोई रिश्ता नहीं है, मगर इनको इतना पता है कि अगर एक सिद्दीका माँ की गवाही उसकी आगोश में उमड़ने वाला बच्चा दे दे तो मान लेना चाहिए, हुज्जत नहीं करना चाहिए। जरा बताइए, बात को कमल करने जा रहा हूँ। अजीब कैफियत है खुदा की कसम, सिद्दीका
گواہی دینے کے لیے اگر کوئی شیرخوار بچہ آ جائے تو وہ مسلمان نہ ہو وہ بھی مان لینے کو تیار ہے. اسے اتنا یقین ہے مریم کی صداقت پر. افسوس تو یہی ہے کہ ایک صادقہ کی گواہی کے لیے اگر ایک شجاع صدیق آئے, ایک دودھ پیتا بچہ اگر صدیق ہو کر گواہی دے دے تو اس کی گواہی کو وہ امت ماننے کو تیار ہے. ارے یہ کیسے امت پیغمبر سے تعلق رکھنے والے تھے کہ جن کے سامنے تین وقت کے امام اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دے دے رہے ہیں. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی گواہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ جب صدیقہ کی بات کو رد کر دیا جائے, نہ مانا جائے, اس سے برا دور کون سا آ سکتا ہے؟ شہزادی کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حسنین کی ماں کو جھٹلایا جائے, علی کی زوجہ کو جھٹلایا جائے, نبی کی بیٹی کو جھٹلایا جائے. فاطمہ کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارباب عذاب. بس اسی لیے پیغمبر کے شہادت کے بعد مسلسل شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. بابا آپ کے بعد اتنے برے دن آ گئے, اتنے برے دن آ گئے کہ لوگ ہمیں جھٹلا رہے ہیں, ہماری باتوں کو ماننے کو تیار نہیں. کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں شہزادی کے اوپر. اور بس مجلس مکمل ہو گئی. میں نے کوشش کی مسلسل خمسہ مجالس میں کہ صرف فضائل میں شہزادی کی فضیلتیں بیان کی جائیں اور مصائب صرف شہزادی کا پڑھا جائے. اور میں نے 5 دن یہ کوشش کی ہے. آج آخری مجلس ہے. آج میں چاہتا ہوں فضائل کی منزلوں سے گزر گیا, شہزادی کی مصیبت کی منزل میں داخل ہو گیا. شہزادی کے مصائب چند پہلے آپ سن لیں اور مجلس تمام کر دوں گا. رونے والوں, بڑی مصیبت شہزادی پر پڑی, بڑی مصیبت شہزادی پر پڑی. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. مسلسل نوحہ پڑتی رہی. باپ کے بعد شہزادی کا سانس لینا دشوار تھا. کیسے شہزادی نے مدینے میں رہ کر دن گزارے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. مگر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ سب روتے ہیں کربلا والوں کی مصیبت کو یاد کرتے. مصیبت شہزادی پر بھی پڑی ہے, مصیبت کربلا والوں کی بھی پڑی ہے. یہ غم غم سے کم نہیں ہے, بلکہ ایک قدم آگے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور اگر بات پہنچ جائے گی آپ تک تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ رونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کربلا کی مصیبت میں اور مدینے کی مصیبت میں ایک نمایاں فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ مصیبت وہاں بھی پڑی, مصیبت یہاں بھی پڑی. مگر کربلا میں جب مصیبتیں پڑی تو کیفیت یہ تھی کہ بچے مارے جا رہے تھے, مائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. ذرا سا آبادہ ہو گیا, آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی, آپ پہنچ گئے شاید اس منزل تک جہاں میں آپ بلا رہا ہوں. کربلا کی مصیبت میں کیا ہوا؟ بچے مارے جا رہے تھے اور مائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. مگر مدینے کی مصیبت عجب تھی, جہاں ماں کو مارا جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچ رہے حسین پر کیا گزر رہی ہوگی, حسن پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کے سامنے ان کی ماں بنت رسول کے رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا آپ کو کسی رب نہ روائے سوائے ہمیں محمد والے محمد کی. ارباب اعظام وہ وقت یاد کیجیے کہ جب شہزادی کی زندگی کا آخری دن آیا. روایت کہتی ہے جو اپنے بابا کے وصال کے بعد مسلسل روتی تھی, آخری دن آیا تو شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. شہزادی مسکرا رہی تھی. علی گھر میں داخل ہوئے. علی نے دیکھا فاطمہ خیریت تو ہے. بابا کے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے آج تک تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا فاطمہ, آج کیا بات ہے جو تم مسکرا رہی ہو؟ تو شہزادی کہتی ہے اے فضل حسنین, اے ابو الحسن, میں آپ کو بتاؤں آج میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. میرے بابا آئے تھے اور آ کر مجھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ بس تمہاری مصیبت کے دن
खत्म हो गए। अब फातिमा तुम मुझसे मुलाकात करने वाली हो, अगर मैं क्यों ना खुश हो जाऊं, बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात मेरे बाबा रसूलुल्लाह से होने वाली है। इस खुशी में रवायत करती है फातिमा ने उस दिन घर के सारे काम अपने हाथों से अंजाम दिए। सारे काम करने के बाद फातिमा गई और जाकर के मुसल्ले पर बैठ गई और एक मरतबा अस्मा से कहा, अस्मा मैं जा रही हूँ अपने हुजरे में और मैं हुजरे में मुसल्ले पर रहूंगी और जब तक तस्बीह की आवाज आती है तुम समझ लेना कि फातिमा सलामत है, और जब आवाज बंद हो जाए समझ लेना फातिमा रुखसत हो गई। ये अस्मा इस बात का ख्याल रखना कि जब मैं रुखसत हो जाऊं तो मेरे दो शहजादे जो मेरे से गए हैं जब ये वापस आएंगे ना तो इनको पहले खाना खिला लेना, इन्हें पानी पिला लेना, तब इन्हें बताना कि तुम्हारी माँ भी दुनिया में नहीं है। रोने वालों, ये फातिमा की वसीयत मुकम्मल हो गई। एक मरतबा फातिमा हुजरे में गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शहजादी मुसल्ले पे बैठी हुई है, अचानक तबीयत बिगड़ी, शहजादी अपने बिस्तर पे गई, बिस्तर पे लेटी, कुछ देर के बाद तस्बीह की आवाज बंद हो गई। अस्मा समझ गई शहजादी रुखसत हो गई। अस्मा के हुजरे में आई, अब जो देखा शहजादी रुखसत हो गई। अस्मा ने सारों का तार रोना शुरू किया और ज़बान पे फकरा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा की आवाज़ में रहमत नाज़िल फरमाए। अभी मैं मसाइल में कुछ देर और आपको ले चलूंगा ताकि हक़ मजलिस अदा हो, हक़ गिरिया अदा हो जाए। रोने वालों, रोने में तकल्लुफ़ न करना। शहजादी के अदादारों, शहजादी के पाकंदारों, शहजादी की रोती थी और आज आप उनके ऊपर गिरिया कर रहे हैं तो ऐसे ही रोइएगा जैसे शहजादी बुलंद आवाज से रोया करती थी। अरे वो जमाना और था जब ज़हरा आवाज़ें बुलंद होती थी तो लोग पाबंदी आयत करते थे, ज़हरा जरा कम रोया करो। आप पर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है, आप आवाज़ें बुलंद गिरिया कीजिए और गिरिया का हक अदा कीजिए। हसनैन आए होंगे, वक्त का इमाम आया होगा, आपके सामने मौजूद होगा, आपको गुस्सा पेश करना है। लीजिए आप अब एक मरतबा ज़हरा रुखसत हो गई। अस्मा दरवाजे पे मौजूद है, महसूस किया शहजादे आ रहे हैं। अस्मा दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई, दरवाजे को खोला, दस्तरखान लगाया। अब आवाज़ दी बच्चों आओ दस्तरखान पे बैठ जाओ। जैसे ही कहा तो बच्चों ने आवाज़ दी, अस्मा ये कौन सी नई बात कर रही हो अस्मा? क्या तुमने कभी देखा है कि हमने अपनी अम्मा के बगैर खाना खाया हो? ये अस्मा पहले अम्मा को बुलाओ। अस्मा ने एक मरतबा मुंह पे हाथ मार के कहा, ए बच्चों अब तुम्हारी माँ नहीं आ सकती। रोते आओ जवानों, बच्चों सबके लिए क्या आवाज आनी चाहिए, बस आखिरी चंद तक रहे हैं। अब रवायत कहती है कि एक मरतबा हसनैन दौड़ते हुए गए, अपना मामा फेंका। हसन अपनी अम्मा के सीने पर जाकर लेट गए, रुखसार को रखा। अम्मा हमें किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? अम्मा हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रही हो? और एक मरतबा ताली का एक छोटा शहजादा आया, कुछ देर तो वो खड़ा देखता रहा अम्मा का चेहरा और देखने के बाद जमीन पे बैठ गया और अपने रुखसार को माँ के तलवों से मसलते हुए हुसैन आवाज देता है, अम्मा अम्मा अरे तुम हमें छोड़ के चली गई। अम्मा एक बात बताओ, तुम्हें तो पता है ना कि हम पर कैसी मुसीबतें आने वाली है अम्मा? अब क्या हम तन्हा रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे? अम्मा हमारा साथ न दोगी? रोने वालों, हुसैन भी गिरिया करते रहे। एक मरतबा हसन और हुसैन उठे, उठने के बाद ख्याल आया कि अरे बाबा मस्जिद में चल के बाबा को इत्तला कर दिया जाए। रवायत कहती है बच्चे न जाने किस हालत में आए कि अली ने जब बच्चों का चेहरा देखा तो अली समझ गए अरे कयामत गुजर गई। अली दौड़ते हुए आए, बच्चों को सीने से लगाया और अब तारीख कहती है कि वो कैफियत तारीफ हुई। रोने वालों सुनो जुमला, अली पर वो कैफियत तारीफ हुई कि अली एक मरतबा मुंह के बल जमीन पर गिर गए। जज़ाकुमुल्लाह नहीं रोते आओ तो मेरे जवानों, मेरे बच्चों, तुम्हारे गिरिए की आवाज से हसनैन को सुकून मिलेगा, ज़हरा को सुकून मिलेगा, ज़ैनब को सुकून मिलेगा, शहजादियों को सुकून मिलेगा। रोते आओ, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अभी मरतबा मौला उठे और उठने के बाद आए और आने के बाद शहजादी के किनारे से खड़े हो गए। अब
روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کے سرانے سے تکیہ ہٹایا، چادر کا گوشہ ہٹایا اور دیکھا فاطمہ نے وصیتیں تحریر کر کے سرانے رکھی تھی۔ علی نے اٹھایا، تحریر کو پڑھا، بوسہ دیا۔ تحریر میں لکھا تھا، میرے والد و وارث، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے والد و وارث میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اے علی مجھے حوصلہ آپ دیجیے گا، وضو آپ کیجیے گا، کفن آپ پہنائیے گا، میرے قبر پر قرآن خوانی کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ مگر ایک جملہ اور لکھا تھا اس میں واقعہ تھا۔ شہزادی کہتی ہیں اور جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے انہیں میری قبر پہ میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ رونے والوں، اے بی بی کے عزاداروں، اب ذرا زہرا کی غربت کا اندازہ لگاؤ۔ زہرا چلی گئی مگر وہ تکلیف اپنے سینے پر لے کے گئی۔ علی جن لوگوں سے میں ناراض ہوں انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں خبر نہ ہو۔ اب روایت کہتی ہے شہزادی رخصت ہو گئی، لوگ شہزادی کے گھر کے اطلاع پر موجود ہیں۔ اب ایک مرتبہ رات آئی، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو علی نے حسن سے کہوایا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو ابھی ہم جنازہ دفن نہیں کریں گے، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ابھی رسول کی بیٹی کا جنازہ برابر نہیں ہوگا، ابھی ہم دفن نہیں کریں گے، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حسن نے آ کے اعلان کر دیا، تاریخ کہتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو اپنے گھر میں کیسے آرام ملا، مگر تاریخ کہتی ہے سب چلے گئے، دروازے پر سناٹا ہو گیا۔ علی کی غربت، سب چلے گئے، دروازے پر سناٹا ہو گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب رات ڈھل گئی اور علی کو یقین ہو گیا کہ اب مدینے والے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اب ادھر علی نے آہستہ سے کہا فضا پانی کا انتظام کرو، ہمیں فاطمہ کو غسل دینا ہے، فاطمہ کو غسل دینا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جنازہ اٹھایا گیا، ایک منٹ کے لیے ذرا احساس کیجیے گا، ہمارے اور آپ کے گھر کا دستور ہے نا، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اٹھا کر غسل خانے کی طرف لے جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، تو اس وقت لوگ چیخ مار کے روتے ہیں، بچے روتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، عزیزہ روتے ہیں، سب بلک بلک کے روتے ہیں نا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا اور غسل خانے کی طرف لے جانے لگا غسل دینے کے لیے، تو تاریخ کہتی ہے بچوں نے چاہا کہ وہ چیخ کے روئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رونے والوں ذرا جملے کا استقبال کرو، بچوں نے چاہا کہ وہ چیخ مار کے روئیں۔ جیسے ہی بچوں نے رونا چاہا ان کی آوازیں گریا بلند ہوئی تو علی نے ابو پر ہاتھ رکھ کر کہا بچوں اگر محمد بلند نہ رونا، آج ہم اسی لیے تو زہرا کے غم میں اس طرح محمد بلند گریا کرتے ہیں کہ زہرا کی مصیبت پر حسن و حسین کو محمد بلند گریے کا موقع نہ ملا۔ اے رونے والوں، ارے حسنین کی غربت کا اندازہ لگاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ جب آواز بلند ہونے لگی تو شہزادوں نے اپنی آستینوں کو اٹھا کر اپنے منہ میں بھر لیا اور سسک سسک کے روتے رہے تاکہ آوازیں گریہ باہر نہ جانے پائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب اعضاء بس میں مجلس تمام کر دیتا ہوں، مگر آخری مجلس سے دل چاہتا ہے مصائب کو کوتاہی نہ ہونے پائے، مصائب میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ بچن فکر اور سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، ساری تاریخیں اور ساری روایتیں چھوڑتے ہوئے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، علی لے کر آئے۔ علی کی کیفیت کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ فاطمہ کا جنازہ لے کر علی جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں۔ جنازہ جب چند قدم آگے بڑھا تو روایت کہتی ہے کہ علی نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی بی بی اپنے سر پہ چادر ڈالے ہوئے آ رہی ہے۔ علی نے حسن سے کہا حسن ذرا دیکھو وہ کون خاتون آ رہی ہے۔ حسن نے کہا بابا یہ کوئی اور نہیں ہے، ارے یہ میری ماں جائی زینب۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اب آپ نے سوچا بیٹی سے برداشت نہ ہوا، بیٹی بھی باہر آ گئی،
چلی جاؤ. زینب واپس گئی. جنازہ قبر رسول کے قریب آیا. جنت البقیع میں آ تو گیا مگر علی ہے, چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں. اب ایک بات بتائیے, دستور کیا ہے قبر میں جب جنازہ اتارا جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو گھر کے جوان بچے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے آپ قبر میں اتریے. جوان بچوں کو قبر میں اتارا جاتا ہے جو محرم ہوتے ہیں, اور اوپر سے کچھ لوگ تابوت حوالے کرتے ہیں اور قبر والے اس تابوت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. یہی تو کیفیت ہے نا. اب ذرا علی کی غربت کا اندازہ لگائیے. علی فاطمہ کا جنازہ لے کر کھڑے تو ہے مگر کس سے کہے کہ ذرا قبر میں اتر جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ قبر میں جائیں. علی سوچ ہی رہے تھے رونے والوں. ایک مرتبہ دیکھا قبر سے تو ہاتھ برآمد ہو گئے اور ایک آواز آئی, اے علی پریشان نہ ہو, لاؤ فاطمہ کو میرے حوالے کر دو. ارے اس عالم غربت میں علی نے جب پیغمبر کی آواز سنی علی چیخ مار کے روئے. آواز دی یا نبی اللہ, علی آپ سے شرمندہ ہے. آپ نے جیسے زہرا کو میرے حوالے کیا تھا میں ویسے آپ کے حوالے نہ کر سکا. ارے زہرا کی پسلیاں شکستہ ہے, محسن شہید ہو گیا, بال سفید ہو گئے, کمر خمیدہ ہو گئی, پشت پہ دروں کے نشان, رخسار پہ تماچوں کے نشان. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ حزنا, واہ سیدہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی 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 بحق الزہرا و ابیہا و والہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو حق عزاداری تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. معبود مگر تیری بارگاہ سے ہم مایوس نہیں ہے. ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے ہر قطرے کو رومال مقدس زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جملہ حاضرین مجلس کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اس برس جہاں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہوا ہے اس کو اپنے دامن قبولیت میں جگہ عنایت فرما. اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے بحل فرما اور ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ آئندہ ہم اس سے بہتر انداز سے شہزادی عالمیان کے فرش عزا کو بچھانے کی توفیق حاصل کر سکے. پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ اہل بیت غم زہرا میں مصروف ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں زندگی دی ہے تو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دعاؤں میں تمام دعا, افضل ترین دعا, منتقم خون زہرا حضرت امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. عند ظہور ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم